السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تھا عوامی ناظرین۔ سندھ پولیس میں دو اہم ترین پوسٹنگ ہوئی ہے، ایک تو حیدرآباد میں ایس ایس پی کے حیثیت سے ساجد عامر صدروزئی کی، اور دوسری ویسٹ زون کراچی میں ڈی آئی جی کے حیثیت سے ناصر آفتاب کی۔ یہ دونوں پوسٹنگیں جو ہے اہم ترین پوسٹنگ ہیں، اور یہ پوسٹنگیں جہاں ایک طرف خود سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کے رٹ کو چیلنج کرنے کا باعث بن رہی ہے، دوسری جانب یہی پوسٹنگیں جو ہے توپ کا گولہ بن کر نہ صرف خود آئی جی سندھ مشتاق مہر پر جا کر گرا، بلکہ اس متنازع اور متصب پروموشن بورڈ پر جس کے خود مشتاق مہر بھی ممبر ہے، اس پر بھی یہ دونوں پوسٹنگیں جو ہے توپ کے گولے بن کر گرے ہیں، اس لیے کہ یہ جو پوسٹنگ ہے یہ اس پروموشن بورڈ میں براجمات سندھ پولیس کے وہ سکرات اور بکرات نما افسران جو کہ خود کو سندھ پولیس کا مسیحا اور سندھ پولیس کے پالیسی میکر ظاہر کرتے ہیں، یہ پوسٹنگیں جو ہے ان کے ارادوں، ان کی خواہشات اور ان کی سازشوں پر جو ہے ایک زوردار تمانچہ ہے۔ یعنی کہ یہ پوسٹنگیں نہیں بلکہ ان کے ارادوں کی، ان کی خواہشات کی راہ کی سب سے بڑی دیوار ہے، اور دوسری جانب اسی پوسٹنگوں کے ذریعے جو ہے خود سندھ پولیس کے جو سربراہ ہے ان کو بھی ایک طریقے سے شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ وہ اپنی کھال میں رہے اور جو ہے زیادہ پرزے نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک بڑے پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ ان پوسٹنگوں کے ذریعے خود سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر میں تمام پی ایس پی افسران یا تمام پولیس افسران، چاہے ان کا تعلق ملک کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ، سب کو ایک ہی نگاہ سے اور ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے حیدرآباد میں ہے ساجد عامر صدروزئی کی پوسٹنگ، اور خود ویسٹ زون کراچی میں ڈی آئی جی کے حیثیت سے ناصر آفتاب کی پوسٹنگ کرنا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود حیدرآباد میں جو ہے وہ ایس ایس پی کے حیثیت سے جو ہے سابقہ وزیر شرجیل انعام میمن بھی جو ہے وہ غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کا کارندہ یا ان کا وفادار جو ایس ایس پی اس وقت سکر ہے ایاز اور عرفان سمو کی پوسٹنگ جو ہے وہ حیدرآباد کے ایس ایس پی کی حیثیت سے ہو جائے۔ اس سلسلے میں کئی بار جو ہے خود انعام شرجیل میمن نے جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر سے بھی بات کی تھی، اور مشتاق مہر نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ 28 ستمبر تک انتظار کریں کہ 28 ستمبر کو جو پروموشن بورڈ ہونے جا رہا ہے اس پروموشن بورڈ میں جو ہے یعنی کہ اسی جو ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ ہے، ان کا کیس آگے بڑھے گا اور انہیں جو ہے ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی، اس طریقے سے وہ سیٹ خالی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے سکھر کے ایس ایس پی جو ہے ان کی پوسٹنگ وہاں پر کر دیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے خود شرجیل انعام میمن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ عرفان سمو کو ایس ایس پی حیدرآباد جو ہے وہ 29 ستمبر کو اس کا آرڈر جاری کر دیں گے، لیکن انہوں نے کچھ کہا اور وہ کچھ کیا۔ اب جو پوسٹنگ ان کی ہوئی ہے ساجد صدروزئی کی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ساجد صدروزئی جو ہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں چودھری ریاض، جس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں کے مقامی عہدیدار بتائے جاتے ہیں یا صدر بتائے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، یعنی پیپلز پارٹی کے وہ بڑے رہنما ہیں خود آزاد کشمیر کے، وہ ان کی پوسٹنگ میں جو ہے غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے، اور ان کی سفارش پر جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے خود ساجد عامر صدروزئی کو حیدرآباد کا ایس ایس پی لگانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد جو ہے انہیں وہاں کا ایس ایس پی لگا دیا خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کی مرضی کے خلاف، ان کے احتجاج کے خلاف، یعنی کہ ان کی مداخلت کے باوجود جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے فریال تالپور صاحبہ کی سفارش پر ساجد عامر صدروزئی کو جو ہے وہ حیدرآباد کا ایس ایس پی لگا دیا۔
جبکہ آئی جی کی خواہش تھی کہ وہاں سے عبدالسلام شیخ جو ہے وہ ڈی آئی جی بن کر ٹرانسفر جب ہو تو وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے خود ویسٹ زون کراچی میں کرتے، لیکن دونوں خواب جو ہے وہ آئی جی کے جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، بلکہ وہ تو خود جو ہے وہ شرجیل انعام میمن کو بھی جو ہے ان کے سامنے بھی اب آئی جی مشتاق مہر کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کے منظور نظر عرفان سمو کو بھی جو ہے وہ حیدرآباد کا ایس ایس پی نہیں لگا سکے۔ ناظرین، یہ جو ساجد عامر صدرزئی کے ساتھ جو ہے وہ ایسٹ زون کراچی میں بھی زیادتی ہوئی تھی، وہاں جو 666/2021 کا جو مقدمہ درج ہوا تھا خود بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہے ریاض ملک کے صاحبزادے کے خلاف، وہ مقدمہ درج کرانے میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ مقدمے کے درج کرنے کے سلسلے میں باقاعدہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس اور ان کے ڈی آئی جی جو ہے ثاقب اسماعیل میمن کے احکامات تھے، ان کے احکامات کی روشنی میں ہی جو ہے وہ ایسٹ کے جو ایس ایس پی تھے ساجد عامر صدر نے وہ مقدمہ درج کیے تھے، لیکن جب پرابلم آئی، مصیبت آئی، تو پھر بڑے افسروں نے حسب روایت خود عمران یعقوب منہاس نے بھی اپنی کھال بچانے کی کوشش کی اور خود ایسٹ کے جو ڈی آئی جی تھے انہوں نے بھی اپنی کھال بچائی اور وہ سارا کا سارا ملبہ اور نزلہ جو ہے کمزور ترین جو پی ایس پی ہے ان پر گرا دیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے عامر صدرزئی کا جو ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، جس کے بعد اب ان کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کرتے ہوئے سندھ حکومت نے انہیں جو ہے حیدرآباد کا ایس ایس پی مقرر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ناصر آفتاب کی جو پوسٹنگ اس وقت ڈی آئی جی ویسٹ کی حیثیت سے ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے شکارپور میں جو پولیس آپریشن ہوا تھا ڈاکوؤں کے خلاف، اس وقت زیادتی ہوئی تھی۔ ان کا آپریشن بالکل صحیح سمت میں چل رہا تھا، وہ آپریشن جو ہے سندھ حکومت کی مرضی کے خلاف ضرور تھا، اس میں کچھ منسٹر جو ہے ان کو تحفظات تھے، لیکن آپریشن جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے چل رہا تھا، ڈاکوؤں کے خلاف ایک صحیح آپریشن چل رہا تھا، اور آپریشن کے دوران ہی جو ہے آئی جی سندھ نے مداخلت کرتے ہوئے اس وقت جو ہے 26 مئی کو جو ہے ناصر آفتاب جو لاڑکانہ کے ڈی آئی جی تھے انہیں اور وہاں سے جو شکارپور کے ایس ایس پی کیپٹن جو امیر مقصی تھے ان دونوں کو تبدیل کر دیا تھا، اور اس وقت جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر نے سکھر کے آر پی او جو ہے کامران فضل کو بھی جو ہے اسی چکر میں جو ہے وہاں سے تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے تھے۔ ناصر آفتاب کے خلاف جو کارروائی تھی وہ اس وقت غلط تھی، اور اس کے بعد نہ صرف وہاں سے انہیں تبدیل کیا بلکہ دوبارہ ان کو پوسٹنگ دینے میں بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی نان سندھی جو ہے دوبارہ کسی زون کا ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے، اس لیے وہ ان کو سندھ سے ہی نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس دوران جو ہے خود ناصر آفتاب نے بھی جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹرانسفر جو ہے ایف آئی اے میں کروانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، اور خود وفاق سے ایک لیٹر بھی جو ہے سندھ حکومت کو یعنی سندھ پولیس کو آیا تھا کہ وہ انہیں جو ہے وہ سرنڈر کر دے ناصر آفتاب کو، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ انہیں ریلیف نہیں کیا گیا، اور اس دوران جو ہے پھر آج جو ہے ان کا جو ہے ویسٹ زون میں ایز اے ڈی آئی جی کی حیثیت سے پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں تھا بلکہ توپ کا گولہ تھا جو براہ راست جو ہے اس وقت جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر پر جا کر گرا ہے۔ کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا گیا، جس ڈی آئی جی کو بڑی مشکل سے انہوں نے لڑکانہ سے کھیلا تھا وہ تو بالکل اب قریب اس کے کراچی میں آ کر جو ہے چند میل کے فاصلے پر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اب یہ ان کے لیے بہت ہی سبکی کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان دو پوسٹنگوں کی وجہ سے۔ اب ناظرین، ان پوسٹنگوں کی بعد سے جو ہے خود ویسٹ زون میں جو ہے وہ مٹھائیوں کا اور خوشیوں کا اور ہوائی فائرنگ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی ویسٹ زون میں جو ہے جو ڈی آئی جی کا وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے
یعنی کہ میرا اشارہ کیپٹن عاصم قائم خانی کی جانب ہے، اس کے ٹرانسفر پر جو ہے وہاں جو متاثرہ پولیس والے ہیں انہوں نے دیگیں بھی بانٹی ہیں اور کچھ بکرے بھی ذبح کر دیے ہیں اور صدقے بھی دے دیے ہیں، اس لیے کہ ان کے دور میں کہتے ہیں کہ 165 کے قریب پولیس افسروں اور اہلکاروں کو جو ہے معمولی سزاؤں اور سازشوں کو بیس بنا کر پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے انہیں برطرفی کی سنگین ترین سزائیں دی گئی، جس کے بعد جب ان کا ٹرانسفر ہوا، ٹرانسفر کی خبر جب ویسٹ زون میں پھیل گئی تو اس کے بعد وہاں پر ایک خوشیوں کا اور ہوائی فائرنگ کا اور مٹھائیوں کا اور دیگوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ان کا جو پی ایس ہوتا شاہ عدیل کہاں چلے گئے، اور اس کے دوسرے جو ہیڈ کانسٹیبل تھے عمران آفریدی ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ دوسری جانب ناصر آفتاب کے پوسٹنگ وہاں ہونے کی خوشی میں جو ہے سعید تنولی ایک ہیڈ مورر ہے، وہ جناب پورے ویسٹ زون میں جو ہے دیوانہ وار جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم بھی کر رہا ہے اور ایک طریقے سے بنگڑا بھی ڈال رہا ہے۔ اور ناصر آفتاب کے آمد کی خوشی میں ایک اور ہستی بھی ایسی ہے پولیس کی جو انتہائی خوش ہے کہ چلو کوئی ایک اچھا اس کا ساتھی جو ہے ڈی آئی جی بن کر جو ہے وہاں پر اس وقت آ چکے ہیں، تو ایک ملا جلا رجحان ہے اس وقت ویسٹ ڈسٹرکٹ میں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ خوشی کے ساتھ ہزار غم ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں لیکن خود آئی جی ہاؤس میں اور آئی جی آفس میں جو ہے اس وقت موت کا سما ہے، ایک صف ماتم وہاں پر بچ چکا ہے ان دونوں پوسٹنگوں کے حوالے سے، ایس ایس پی حیدرآباد کی پوسٹنگ کے حوالے سے اور خود جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ زون کی پوسٹنگ کے حوالے سے۔ وہاں پر بہت زیادہ بے چینی اور بددلی کی لہر نہ صرف خود آئی جی آفس میں دوڑ گئی ہے بلکہ خود وہ متنازع پروموشن بورڈ جس نے 28 ستمبر کو جو ہے پی ایس پی افسروں کے قسمت کے فیصلے کرنے ہیں، اس بورڈ میں جو ہے وہ اب سے جو ہے اس وقت سے جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب نہ جانے ان دونوں پوسٹنگوں کا نزلہ کن بد نصیبوں پر گرے گا جن کی کیس جو ہے اس پروموشن بورڈ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ پروموشن بورڈ جو ہے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے، اور اب اس پروموشن بورڈ پر جو ہے میں پروگرام کے آخر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اس پروموشن بورڈ کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ نظر ملک پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو خبر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب چلتے ہیں اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب۔ پروگرام یا خبر کی سے پہلے جو ہے میں سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ افضل لطیف کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ افضل لطیف صاحب، یہ آپ بہت ہی سٹک ہیں، بہت اصول پرست ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایماندار ہیں، نہ کسی پر آپ چلتے ہیں، کوئی غلط کام آپ نے اپنی پوری سروس میں نہیں کیا، اس کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ کام اب آپ کے چین آف کمان میں ہوا ہے، گرچہ یہ اطلاع ہے کہ اس میں آپ کی شمولیت نہیں ہے، آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، لیکن کام ایک بڑا غلط ہوا ہے۔ ایک گریڈ 21 کے افسر ہیں پنجاب پولیس کے، نعیم بروکا، جنہوں نے جو ہے اپنی پولیس کیریئر کی جو ابتدا ہے وہ بدقسمتی سے یا غلطی سے کراچی پولیس سے کی ہے۔ کراچی پولیس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے کرپشن کی نرسری ہے، جو بھی پی ایس پی افسر اپنی کیریئر کی شروعات اس نے کراچی پولیس سے کی ہے، اس میں بہت کم پرسنٹیج ایسا ہے آپ کو ملیں گے، بہت کم ایسے ملیں گے کہ جو واقعی ناک کی سیٹ پر چلنے والے ہو، یعنی کہ ایماندار ہو۔ اس میں غالب اکثریت جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے، صرف اور صرف اپنی کیریئر کی شروعات جو ہے کراچی سے کرنے کی وجہ سے۔ ان میں خود یہ جو ہے نعیم بروکا بھی شامل ہیں۔ نعیم بروکا جو ہے یہ کراچی میں جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کے ڈی آئی جی بھی رہ چکے ہیں، اور یہ وہاں بھی ان کو ایز اے ایڈیشنل آئی جی کے حیثیت سے بلوچستان میں بھی اپنے فرائض سر انجام دینے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ وہاں بلوچستان کانسٹیبلری کے کمانڈر کے حیثیت سے انہوں نے وہاں کام کیا، اور بدر لائن میں جو ہے کھانچوں کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوا تھا، اس شروع کرنے میں بھی الزامات انہی پر لگ رہے ہیں، جو کھانچے آج تک ختم نہ ہو سکے۔ اب یہ جو اکرم نعیم بروکا ہیں، ان کی جو ہے اب یہ جو پولیس پی ایس پی افسران ہیں، ان کی گریڈیشن لسٹ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ جاری کرتی ہے ان کے پوسٹنگوں کے حوالے سے اور ان کے ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے۔ اب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو ہے گریڈیشن لسٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی، ایک 2021 کی اور 2018 کی۔ یہ آپ دیکھیں دونوں میں تو اب جو کیا نام ہے 2018 کی جو گریڈیشن لسٹ ہے اس میں ان موصوف کے جو ہے ڈیٹ آف برتھ جو ہے 14 فروری 1962 ہے، 14 فروری 1962۔ لیکن اگر آپ انہی کی جو گریڈیشن لسٹ ہے 2021 کی آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 14 ڈیٹ ہے اور 14 دسمبر 1962، یعنی کہ 2 کے آگے صرف ایک ہندسے کا اضافہ ہو گیا اور 10 مہینے کا فرق پڑ گیا ہے ان کے ریٹائرمنٹ میں۔ یعنی ابھی اس وقت موصوف جو ہے وہ سروس میں ہیں، نوکری کر رہے ہیں، حالانکہ اگر ان کی گریڈیشن لسٹ کو دیکھا جائے کیا نام ہے 2018 کی تو اس کے حساب سے تو ان کو جو ہے 14 فروری کو ریٹائرمنٹ پر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ اس میں ترمیم ہو گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، اب وہ دسمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ اب یہ کلریکل مسٹیک ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، یا کہ اس میں باضابطہ ارادہ شامل ہے، یہ انکوائری کرنا جو ہے افضل لطیف صاحب آپ کا کام ہے۔ یعنی کہ بہت بڑا یہ مسٹیک ہے، گپلا ہے، یہ غلطی سے ہو گیا ہے، دانستہ ہو گیا، یہ انکوائری کرنا آپ کا کام ہے، اس لیے کہ یہ جو اکرم نعیم روکا ایڈیشنل آئی جی ہیں یہ آپ کے بیجمنٹ بتائے جاتے ہیں، آپ کے بیجمنٹ ہیں، تو اب انگلیاں آپ کی جانب بھی اٹھ سکتی ہیں کہ آپ کا بیجمنٹ، اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ ان کو فیور دینے کے لیے جو ہے مزید 10 مہینے نوکری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حالانکہ میرے پاس شواہد ہیں کہ اس سارے میٹر میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کلریکل اسٹاف نے، کسی کلرک نے، کسی چھوٹے رینک کے بندے نے جو ہے کچھ اپنا ایمان کا سودا کر کے جو ہے نا یہ مسٹیک کی ہے، یہ غلطی کی ہے جان بوجھ کر، اور انہیں مزید جو ہے پولیس پر جو ہے 10 ماہ ان کا بوجھ مزید ڈال دیا، جو کہ ریٹائر ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 14 دسمبر تک جو ہے وہ پنجاب پولیس میں یا جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوگی وہاں پر جو ہے پولیس کے تمام تر مراعات کے ساتھ جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، صرف اور صرف یہ آپ کے دفتر کی غلطی کی وجہ سے، جس کو اگر میں یہ کہوں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے۔ افضل لطیف صاحب آپ کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر تو غلط نہیں ہوگا، اس کا آپ تدارک اگر کر لیں گے یا آپ وضاحت کر لیں گے کہ کیا اس میں حقیقت ہے، آیا وہ اپنا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش انہوں نے کیا ہے جس طریقے سے سندھ پولیس میں ہوتا ہے، یہاں پر یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے لوگوں کو یاد آتا ہے کہ وہ ان کے والدین نے جو ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے غلط لکھوائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی سہارا لیا ہو، یہی جواز پیش کیا اور اس جواز کی بنیاد پر جو ہے 2 فروری جو ہے وہ 12 دسمبر میں یعنی 14 دسمبر میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن اب اس کو چیک کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ واری ہے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، نہیں چلتے ہیں اب اس متنازع پروموشن بورڈ کی جانب جس کا ذکر میں پروگرام کی ابتدا میں کر چکا ہوں کہ آیا اس متنازع پروموشن بورڈ کا مستقبل کیا ہوگا، آیا یہ قائم رہے گا یا کہ ٹوٹ جائے گا، جس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ 28 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ ایک ایسا پروموشن بورڈ کہ جس میں جو ہے پاکستان کے تمام صوبوں کی نمائندگی شامل نہیں ہے، صرف 2 صوبے یعنی کہ پنجاب اور سندھ کی نمائندگی ہے، اور اس میں بھی 1-4 کے مقابلے میں 3 ممبروں کا تعلق جو ہے وہ صوبہ سندھ سے ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بورڈ بہت زیادہ متنازع ہو گیا، یعنی کہ ایسا بورڈ جس میں 2 صوبوں کی ممبر شامل ہیں، 2 صوبوں کی نمائندگی کر رہی ہے، لیکن وہ بورڈ جو ہے پاکستان کے 4 صوبوں اور خود آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پی ایس پی افسروں کے قسمت کے فیصلے کرے گا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ بورڈ کیسے جو ہے ان تمام لوگوں کے قسمت کے فیصلے کرے گا، جہاں کے پولیس افسروں کی اس بورڈ میں نمائندگی ہی نہیں ہے، وہ کیسے وہ فیصلے شفاف ہوں گے اور کیسے اپنے ان فیصلوں کو وہ جسٹیفائی کر سکیں گے۔ اب یہ سوالات تو اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں خود جو ہے اسلام آباد سے ملنے والی اطلاع کے مطابق
مطابق کہ جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف جو ہے گریڈ 22 کے افسروں کو فوقیت دی گئی ہے اور زمینی حقائق کو بالکل بھی مد نظر نہیں بلکہ اس کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بورڈ میں جو ممبر شامل کیے گئے اس میں صرف ایک ممبر سندھ سے ایسا ہے کہ جو اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، وہ ہے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر، اس لیے کہ بورڈ میں جو ہے صوبائی پولیس کے سربراہ کا ہونا ضروری ہے اگر وہ گریڈ 22 کا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان کا شامل ہونا تو ضروری، لیکن باقی جو یہ سندھ کے جو ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور خود اے ڈی خواجہ، یہ کس خوشی میں جو ہے اس بورڈ کے ممبر بنا دیے گئے محض اس وجہ سے کہ وہ گریڈ 22 کے ہیں، اور چونکہ صوبہ بلوچستان کے جو آئی جی ہیں وہ گریڈ 22 کے نہیں ہیں اس لیے انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں معظم جہاں انصاری، چونکہ وہ گریڈ 22 میں نہیں ہے اس لیے اسے شامل نہیں کیا گیا، اور خود جو اس وقت پنجاب کے آئی جی ہیں وہ چونکہ گریڈ 22 میں نہیں ہے تو انہیں شامل نہیں کیا گیا، صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ 4 ممبر پولیس سے ہونا ضروری ہے تو اس میں جو ہے 3 ممبروں کو سندھ پولیس سے لیے گیا۔ اگر خدا نخواستہ 4تھا ممبر بھی کوئی گریڈ 22 کا سندھ پولیس میں ہوتا تو وہ بھی اس بورڈ میں شامل ان کو بھی کر دیا جاتا جس طرح ان 3 کو شامل کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ثناء اللہ عباسی کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ خیبر پختونخوا کے آئی جی رہ چکے ہیں اور اب موجودہ خیبر پختونخوا کا آئی جی چونکہ وہ گریڈ 22 کا نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا سے پولیس کی نمائندگی نہیں کر سکتا، تو ان کی جگہ فل کرنے کے لیے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو جو ہے ممبر بنایا گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے ڈی خواجہ کو کیوں ممبر بنایا گیا؟ وہ تو سندھ پولیس کے آئی جی رہے، اس کے علاوہ نہ تو بلوچستان کے آئی جی رہے، نہ ہی وہ خیبر پختونخوا کے رہے، نہ ہی وہ پنجاب کے، تو پھر انہیں کس خوشی میں اس سرپنچ بنایا گیا اس بورڈ کا جو فیصلے کریں گے؟ اس کی سمجھ میں یہ لوجک سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہیں کیوں یہاں بٹھایا گیا، انہیں کیوں مسلط کیا گیا اس پروموشن بورڈ میں، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور یہ سوال ان کے ناقدین بھی کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ بورڈ جو ہے متنازع ہو گیا اور یہ بورڈ جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس بورڈ پر بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ تنقید جو ہے خود پنجاب کے پی ایس پی افسران کے علاوہ خیبر پختونخوا کے پی ایس پی افسران بھی کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ بورڈ جو ہے کسی مخصوص مائنڈ سیٹ پر کام کر کے ان پر ترقی کے دروازے بند کر دے گا۔ انہی متاثرین کا کہنا ہے کہ بورڈ میں شامل افسران جو ہے وہ محتسب ہیں اور سندھ پولیس میں ان کے کارنامے کسی سے ڈکے چھپے نہیں، کہ کس طریقے سے انہوں نے سندھ پولیس کے اندر جو ہے نان سندھیز پر جو ہے پروموشن اور پوسٹنگ کے دروازے اپنی اپنی پوسٹنگ کے دوران کس طریقے سے بند کیے تھے، ان پر کس طریقے سے سندھ پولیس کی زمین جو ہے تنگ کر دی گئی تھی، اس سے خود اس وقت پنجاب کے پی ایس پی افسران اور خود خیبر پختونخوا کے پی ایس پی افسران بھی اچھی طریقے سے واقف ہیں، جو بدقسمتی سے اب اپنے پروموشن کیسز کے سلسلے میں اس بورڈ کو فیس کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے جو ہے شور و واویلا مچا رہے ہیں کہ اس بورڈ کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، جو کہ انصاف کے بجائے جو ہے مخصوص مائنڈ سیٹ کو لے کے جو ہے دوسروں کے مستقبل کے فیصلے کرے گا۔ انہی پولیس افسروں نے اور بعض دوسرے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بورڈ کا ٹیسٹ تو ان 3 پولیس افسروں کے فیصلے سے ہر کوئی لگا سکے گا، جن کے نام خود ہی انہی متاثرین، انہی پولیس افسروں نے جن کے اپنے نام جو ہے اس بورڈ میں پٹ اپ ہونے جا رہے ہیں 28 ستمبر کو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بورڈ میں جو ہے سندھ سے 3 افسروں کے نام بھی شامل کیے جائیں گے، جنہیں جو ہے ان کے یعنی کہ ایڈورس رپورٹوں کے باوجود انہیں موضوع قرار دے کر اگلے عہدوں کے لیے ترقی کے لیے اہل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود خیبر پختونخوا کے پی ایس پی افسروں کا اور پنجاب کے پی ایس پی افسروں کا۔ انہوں نے جو نام دیے ہیں مینشن کیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ منیر شیخ سینئر جو اس وقت ایف آئی اے سے پنجاب میں بھیجے گئے ہیں، ان کا بھی نام جو ہے اس لسٹ میں شامل ہیں، جو کہ یہ 28 ستمبر کو جو یہ بورڈ
دیکھے گا اس میں خود منیر شیخ سینئر ہیں، اس طریقے سے سینی سے جو ہے جاوید اوڈو بھی ہیں، گریڈ 20 کے ڈی آئی جی ہیں، اس طریقے سے عبدالسلام شیخ جو ہیں وہ گریڈ 19 کے جو ہیں ایس ایس پی ہیں، ان کا کیس بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ تینوں وہ خوش نصیب ہیں جو اس متنازع بورڈ میں جو ہے کلین چٹ کے ساتھ جو ہے انہیں کلیئر کر دیا جائے گا۔ یہ دعویٰ جو ہے ان دوسرے پولیس افسروں نے کیا ہے جن کے اپنے کیسز جو ہے اس بورڈ کے سامنے جانے والے ہیں، جنہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس بورڈ کے ذریعے جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفر کر دیے جائیں گے، یا ان پر جو ہے پروموشن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنہوں نے پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ 3 افسران جو ہیں یہ تو پروموٹ ہو جائیں گے، ان کو اہل کر دیا جائے گا، چونکہ ان کا تعلق سندھ سے ہے اور چونکہ سندھ کے 3 ممبران شامل ہیں اس پروموشن بورڈ میں، تو ان کا جو ہے اس بورڈ کے ہاتھوں جو ہے نکلنا آسان ہے۔ انہی افسروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاں ایک سندھ کا افسر اور ایسا ہے عثمان غنی صدیقی، جو کہ اگر اس بورڈ میں ان کا کیس پٹ اپ ہوا تو ان پر پہلی کی طرح اس بار بھی جو ہے انہیں ڈیفر کر دیا جائے گا۔ یہ بھی خدشہ جو ہے خود خیبر پختونخوا اور پنجاب کے پی ایس پی افسروں نے انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے ان کا مطالبہ ہے خود جو پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان سے اور خود جو سیکریٹری اسٹیٹ افضل لطیف سے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے بورڈ میں چاروں صوبوں کی ممبرشپ کو یقینی بنائیں، یعنی کہ چاروں صوبے کو جو ہے گریڈ 22 کے افسران شامل کیے جائیں، صرف ایک صوبے کے 3 افسروں کو بورڈ میں شامل کرنا جو ہے باقی صوبوں کی پولیس کے ساتھ جو ہے کھلم کھلا ناانصافی کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی ہے، اور سندھ پولیس کے افسروں کے ساتھ یہ نوازشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک طریقے سے ان کو فیور دینے کے مترادف ہے کہ انہیں جو ہے ان کے 3 ممبر جو ہے بآسانی آنکھ بند کر کے کلیئر کر دیں گے، اور ان کی اپنی سابقہ ریپوٹیشن بھی جو ہے وہ اس حوالے سے چوائس جو ہے لائک اور ڈس لائکنگ کی ان کی چوائس جو ہے وہ بہت ہی ان کی شہرت جو ہے اس حوالے سے اچھی نہیں ہے، تو انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس بورڈ کے سامنے ان کے کیس رکھے گئے تو وہ ناکردہ خطاؤں کے عوض جو ہے وہ انہیں ڈیفر کر دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے جو ہے درمندانہ طور پر جو ہے پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی کرے اور اس بورڈ کو دوسرے جو گریڈ 22 کے افسران ہیں جن کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے، اگر نہیں بھی ہے تو دوسرے جو اگر ہیں کوئی گریڈ 22 کے افسران، اگر کوئی آئی بی میں ہیں یا اگر کوئی ایف آئی اے میں ہیں یا اگر کوئی موٹر وے میں ہے تو انہیں بھی اس کا ممبر بنایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور کسی کے ذات زیادتی نہ، اور کسی کے دوسروں کو جو ہے نا کسی اور کے مستقبل سے کھیلنے کا صرف ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر موقع نہ مل سکے۔ ناظرین، یہ جو بورڈ ہے اور کچھ جو افسران جو وقت سے پہلے گریڈ 22 میں پرموٹ ہو چکے ہیں، اب جس طریقے سے میں نے نعیم بروکا کا کیس ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے جو ہے ان کی جو ہے وہ جو ڈیٹ آف برتھ میں جو تبدیلی ہو چکی ہے یا کر دی گئی ہے، اب اس طریقے سے جو ہے یہ جو گریڈ 22 کے جو افسران پرموٹ ہو چکے ہیں، اور یعنی کہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ پہلے جو ہے گریڈ 22 میں جو پروموشن ہوتی تھی تو وہ سروس کے آخری سالوں میں ہوتی تھی 58 یا 59 میں، کہ اگر گریڈ 22 میں چلے گئے اور ایک جگہ ان کو اگر آئی جی لگا دیا گیا تو وہاں سے وہ ریٹائر ہو کے گھر جایا کرتے تھے، یعنی کسی بھی آخری ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی جیسے گریڈ 22 کے وہاں سے گھر جاتے، تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن اب اس وقت جو ہے افسران جو ہے وہ 55 اور 56 ان کی ایج ہوتی ہے، اس میں جا کے انہیں گریڈ 22 مل جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی ایک روایت پڑ چکی ہے، تو میں افضل لطیف سے جو ہے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے جو گریڈیشن لسٹ میں جو ہے یہ گپلا پکڑا گیا تھا اکرم نعیم بروکو کا، تو اس طریقے سے وہ جو گریڈ 22 کے دوسرے جو سندھ کے افسران جن کی پروموشن ہو چکی ہے، یا جو دوسرے گریڈ 22 کے وہ افسران جن کی عمریں اس وقت 55 اور 56 سال ہیں، ان کی پلیز جو ہے وہ آپ گریڈیشن لسٹ کا ذرا چیک کریں، موازنہ کریں کہ وہاں کوئی ایسا کلیریکل مسٹیک تو نہیں ہوا کہ وہ ابھی سروسز ان کی خود 4 سال باقی ہیں اور وہ گریڈ 22 پہنچنے میں
کامیاب ہو گئے. ایک سینئر DIG جو ان کے بیجمنٹ ہیں عمر شیر جو ہے، ان سے گفتگو جب میری ہوئی تھی، ان کا وہ بھی یہ شکوہ کر رہے تھے کہ یہ میرے بیجمنٹ ہیں، میں تو 1 سال بعد میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ان کی سروس ابھی 4 سال باقی ہے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کی عمریں جو ہے کیا ٹھہر چکی ہیں یا پھر عمروں میں کوئی کمی انہوں نے بھی کی ہے. اس کی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر میں توجہ تو انہی کو مبذول کراؤں گا، افضل لطیف جو سیکٹری اسٹیب ہیں، جو ناک کے سیٹ پر چلنے کی شہرت رکھتے ہیں. ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کا بھی جائزہ لیں کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.